السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پیج 580 کے آخر سے. وَنَصَبَ سُبْحَانَهُ قَصْبَةَ الْأَنْفِ فِي الْوَجْهِ، اور نصب کیا اللہ سبحانہ تعالی نے ناک کی ٹیوب کو، قصبہ ٹیوب یا پائپ، الانفی ناک کی، فی الوجہ چہرے میں، فَأَحْسَنَ شَكْلَهُ وَهَيْئَتَهُ، اور اچھی بنائی، خوبصورت بنائی اس کی شکل اور اس کی حالت. وَفَتَحَ فِيهِ الْمِنْخَرَيْنِ، اور کھولے اس میں دو نتنے، نوسٹرلز. وَحَجَزَ بَيْنَهُمَا بِحَاجِزٍ، اور رکاوٹ ڈالی ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ، یعنی دونوں نتنوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ یا ایک حد رکھی. وَأَوْدَعَ فِيهِمَا حَاسَّةَ الشَّمِّ التي تدرك بها انواع الروائح الطیبة والخبیثة. وأودع، اور سپرد کی، فیہما ان دونوں کے اندر ڈالی، کیا؟ حاسۃ الشم، سونگھنے کی حس، سینس آف اسمیل، التی وہ جو، تدرک بہا انواع الروائح جانی جاتی ہیں یا محسوس کی جاتی ہیں مختلف اقسام کی روائح یعنی خوشبوئیں یا بوئیں، الطیبہ عمدہ، والخبیثہ اور خبیث ناپسندیدہ، والنافعہ اور فائدہ مند، والضارہ اور نقصان دہ. وَيُسْتَنْشَقُ بِهِ الْهَوَاءُ فَيُوصِلُهُ إِلَى الْقَلْبِ، اور سونگھی جاتی ہے یا انہیل کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، الہواء ہوا، کس کے؟ ناک کے. فیوصلہ، تو وہ پہنچاتا ہے اس ہوا کو، الی القلب دل تک. فیتروح بہ، تو وہ اس سے راحت پاتا ہے. ویتغذی بہ، اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے، یعنی آکسیجن مراد ہے. وجعل سبحانہ مستقیما، اور اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو سیدھا رکھا، مستقیم، صراط مستقیم جیسے ہوتا ہے. لِأَلَّا، تاکہ نہ، یمسک، وہ روک کے رکھے، الرائحۃ، بو کو یا خوشبو کو، یعنی وہ وہاں رکی نہ رہے بلکہ گزر جائے. مصباً تنحدر الیہ فضلات الدماغ، مصباً ایک آؤٹ لیٹ بنایا اس کو یا ڈرین بنایا، تنحدر گرتے ہیں، الیہ اس کی طرف، فضلات الدماغ دماغ کے ویسٹ، یعنی یہ ہمارا ڈرین پائپ ہے کہ جس سے دماغ کے اندر کے جو ویسٹ مادے ہیں یا چیزیں ہیں، سیکریشنز ہیں، وہ اس میں آ کر باہر نکلتی ہیں. ان کے گزرگاہ بھی بنائی، ان کے نکلنے کا راستہ بھی اس کو بنا دیا. فتجتمع فیہ، تو وہ اس میں جمع ہوتے ہیں، ثم تخرج منہ، پھر اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں. دماغ کے فضلات، ویسٹ ناک میں جمع ہو کر پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں. وجعل اعلاہ ادق من اسفلہ، اور بنایا اس کے اوپر والے حصے کو ناک کے، آپ دیکھیں جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، کیسا؟ ادق، باریک، پتلا، من اسفلہ، اس کے نچلے حصے سے. آپ دیکھیے کہ ناک کا یہاں جو پھیلاؤ ہے اینڈ پہ وہ زیادہ ہے، اور جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے وہ کم ہے. لأن اسفلہ تجتمع فیہ الفضلات، کیونکہ اس کے نچلے حصے میں فضلات جمع ہوتے ہیں آ کر. فکان واسعا، تو وہ وسیع ہے، کھلا ہے. لتخرج منہ بسہولہ، تاکہ اس کے اندر سے وہ سہولت کے ساتھ نکل جائیں. اسی لیے بعض اوقات انگلی ڈال کے لوگ اپنے ناک کو صاف کر لیتے ہیں. اگر یہ اوپر کی طرف پائپ تنگ ہوتا یہاں بھی تو پھر
بند بھی بہت ہو جاتا اور اس کے فضلات نکالنے بھی مشکل ہو جاتے. وَلِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الْهَوَاءِ مِلْأَهُ ثُمَّ يَسْعُدُ فِي مَجْرَاهُ قَلِيلًا قَلِيلًا، اور اس لیے بھی کہ وہ لیتا ہے ہوا کو بھر کے، مِلْأَهُ اپنی فلنگ کے ساتھ، ثُمَّ يَسْعُدُ پھر وہ اوپر چڑھتی ہے ہوا، فی مجراہ اپنے پاتھ میں، مجرا کہتے ہیں چلنے کی جگہ، یعنی جو ونڈ پائپ ہے اس کے اندر جاتی ہے، قلیلاً قلیلاً تھوڑی تھوڑی، یعنی ضرورت کے مطابق. یعنی انسان انہیل تو بہت سی ہوا کر لیتا ہے، لیکن اوپر سے پھر وہ ناک تنگ ہو جاتا ہے تو پائپ سے حسب ضرورت ہی اندر جاتی ہے، ایک دم ونڈو نہیں کھل جاتی. اب دیکھیے کہ اگر ہم بھی ایک دم کسی چیز کی، جیسے گاڑی کی کھڑکی ایک دم پوری کھول دیں تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز اندر کی اڑ جاتی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناک کے سامنے کے حصے کو کھلا رکھا تاکہ اس میں سے اس کی صفائی اچھی طرح ہو جائے فضلات کی، جو گر کے نیچے تک پہنچے. اور اسی طرح جب ہوا اس کے ذریعے اوپر چڑھے تو نیچے سے بے شک بھر جائے، مگر یہ کہ اوپر سے پھر تنگ رکھا اس کو کہ ضرورت کے مطابق ہی اندر جائے پھیپھڑوں تک. حتی یصل الی القلب بہدوء، تاکہ وہ دل تک آہستہ آہستہ جائے. ہدوء کہتے ہیں آہستگی کو. ثم فصل بین المنخرین بحاجز بینہما حکمتا منہ ورحمتا، پھر اس نے الگ الگ کیے دونوں نتنے، ایک رکاوٹ یا ایک دیوار کے ساتھ، بینہما ان دونوں کے درمیان، حکمتا منہ جو اس کی طرف سے ایک حکمت کی بات، ورحمتا اور رحمت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور حکمت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کی کہ یہ ناک ایک نہ رہے بلکہ دو ہوں. لأنہ مجرى النفس، کیونکہ یہ ہوا کے گزرنے کے راستے بھی ہیں، ومنحدر فضلات الرأس، اور سر کے فضلات کی گرنے کی جگہ بھی، سلوپ بھی. فیکون احدہما غالبا للنفس، تو ان میں سے غالباً ایک سانس کے لیے ہوتی ہے، والآخر لخروج الفضلات، اور دوسری فضلات کے نکلنے کے لیے. وَإِمَّا، اور ہو سکتا ہے یا خواہ، ان تجری الفضلات فیہما فینقسموا، کہ فضلات دونوں میں سے نکلتے ہیں اور وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. فلا یفسد الانف جملتاً، تو ناک کو اکٹھا ہی خراب نہیں کر دیتے. بل یبقى فیہ مدخل للنفس، بلکہ اس میں باقی رہتا ہے سانس گزرنے کا راستہ. وربما اصیب احدہما فیبقى الثانی، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کو وہ پہنچے، یعنی وہ فضلات پہنچے، فیبقى الثانی یؤدی وظیفتہ، تو دوسرا اپنا کام کرتا رہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کو جوڑے جوڑے کی شکل میں بنایا ہے. تو ناک بظاہر دیکھنے میں ایک لگتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی دو راستے ہیں کہ اگر ایک ناک بند ہو جائے، جیسے ہو جاتا ہے زکام وغیرہ میں، تو دوسرا جو ہے وہ کھلا رہے اور سانس جاتا رہے، زندگی کی ڈور جو ہے وہ پکی رہے. اور اگر یہ ایک ہی ہوتا اور وہ بھی بند ہو جاتا، اس میں فضلات آ کے پھنس جاتے، جیسے ہمارے سنک کے جو پائپس ہوتے ہیں، ناک بھی پائپ کی طرح نا، تو سنک کے پائپ بھی جب بند ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سارا واٹر اوور فلو ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دماغ کے جو فضلات ہیں ان کو بھی مسلسل باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمیں مسلسل سانس لیتے رہنے کی ضرورت ہے. تو دو راستے، یعنی بظاہر تو ایک ہی ہے لیکن ان کو پارٹیشن کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ اگر ایک کام نہ کرے تو دوسرا کام کرتا رہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جہاز کے ایک سے زیادہ انجن ہوتے ہیں، کہ اگر ایک کام نہ کرے تو دوسرے پر جہاز چل سکے اور لوگ ہلاکت کے منہ میں نہ جائیں. لیکن اگر کوئی جہاز ایک ہی انجن پر چلے اور وہ بھی خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، اور اس کی رحمت بھی ہے اس میں. صرف اس کی حکمت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت ہے کہ جس کی بنا پر اس نے ہمارے جسم کو اس بہترین طریقے سے تخلیق کیا کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فائدے ہمارے لیے رکھ دیے گئے ہیں. فاقتضت الحکمت تعددہما کالاذنین والعینین، تو حکمت کا تقاضا تھا ان کا تعدد، ایک سے زائد ہونا.
جیسے 2 کان 2 آنکھیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں ختم ہوا. اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے. جی آپ کہیے. عبیدہ مائک دیجیے ان کو. میں سائنس کی بڑے عرصے سے مریض تھی، تو پھر جب پڑھا کہ وضو کرنے کا طریقہ اور یہ سارا کچھ اور مسواک، اللہ نے مجھے اتنی شفا دی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور یہ دیکھیں ہم اپنی نالیاں اور گلیاں کس طرح انہیں کوچ کوچ کے صاف کرتے ہیں، اور ناک میں یہ جو چھوٹی انگلی ڈال کے جو اسے صاف کرنا ہر وضو کے لیے میرے لیے بہت زیادہ یہ شفا کا باعث بنا. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ایک نتنے کو بند کر کے دوسرے کو جھاڑا جائے، اور دوسرے کو بند کر کے پھر پہلے کو جھاڑا جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورا پریشر پھر ایک سائڈ پہ آتا ہے تو پوری طرح کھل جاتا ہے، یہ سارے سائنسز کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح مسواک کرتے ہوئے جب آپ صرف دانتوں کو نہیں صاف کرتے بلکہ ٹنگ کلیننگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مسواک جس کو مسواک کہتے ہیں وہ حلق تک جاتا ہے، اور آپ حلق کو بھی اس کے ساتھ وائبریٹ کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو تھائرائڈ جو ہے، جو ٹانسلز ہیں اور اس کے کنیکشن پھر آگے تھائرائڈ اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی، تو وہ سارے کا سارا جو ہے اس کی ایکسرسائز ہو جاتی. اور پھر جب آپ صحیح معنوں میں مسواک کرتے ہیں نا، حلق تک اس کو لے جاتے ہیں، تو پھر آپ کا ناک تر ہو جاتا ہے. ناک کو بھی تحریک، کیونکہ ENT سارا وہ کنیکٹڈ ہے، تو اس سے پھر یہ کہ فضلات ناک میں بھی آ جاتے ہیں. اور پھر آپ مسنون طریقے سے جب ان کو جھاڑتے ہیں تو پورا یہ ایریا جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور سائنسز وغیرہ کی بیماریاں جو ہیں اور سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں 3 ہفتے سے فرائیڈیز کو آ رہی ہوں. پہلی کلاس نے اتنا مجھے امپریس کیا کہ سبحان اللہ. اور دوسری میں پھر یہ سوچتی رہی کہ آج کل کتنے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز یہ ریسرچ، اور سبحان اللہ جنہوں نے ایک بک لکھی ہے ابن تیمیہ کہ انہوں نے قرآن سے ساری ریسرچ کی ہے، اور ان کو ساری چیز سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. ناک کا پانی، آنکھ کا پانی، منہ کا پانی. پھر آج سبحان اللہ ناک کے بارے میں، اور میں ایک دم وہی مجھے آیا کہ ہمارے ناک میں ذرا سی ڈفرینٹ خوشبو یا بدبو جو ہے ہمیں چھینکیں شروع ہو جاتی. سبحان اللہ ہمارا سائنس اسی وقت کلین ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ رک کے نہیں رہتی نا، وہ خوشبو جی وہ رکتی نہیں، ایک جگہ پر نہیں رکتی. جی سبحان اللہ. یعنی اس طرح سلوپ کی شکل میں اس کو ویسے بھی بنایا کہ نہ فضلات وہاں اوپر جا کے رکیں اور نہ ہی باقی چیزیں. استاذہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ 2 اس کے سوراخ ہیں. بچوں کی کنڈر گارڈن کے بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک ہی چیز ملتی ہے کان، اور یہ کہ کچھ ڈال لیں وہ، تو اکثر وہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گولیاں وہ یوں ڈال لیتے ہیں، ایک میں ڈالتے ہیں لیکن دوسرے کی وجہ سے زندگی بچ جاتی ہے. اور بڑے لوگ جو ہے وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. استاذہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. ایک دفعہ نور جب چھوٹی سی تھی، ہم لوگ یہاں نئے نئے آئے تھے، ویکینڈ کورس ہو رہا تھا، تو ایک دن رات کو اس نے شاید ناک میں اتنی بڑی پیپر کلپ ہوتا ہے وہ چڑھا لیا کسی طرح، اور کسی کو پتا نہیں. میں صبح تیار کرنے کے لیے یہاں لانے کے لیے میں اس کو جب نوز بلو کی تو بہت زور سے روئی. اس دن ٹیسٹ تھا صبح، تو میں نے کہا میں یہاں جاؤں یہ اس کو دیکھوں کیا کروں، تو ہسبینڈ اس کو لے کے فوراً ایمرجنسی بھاگے. میرے خیال 2 سال کی تھی. تو استاذہ وہ باقاعدہ اتنا بڑا پیپر کلپ رات کو پوری رات ناک میں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اوپر جانے سے بچا لیا، اور ابھی اس کو اندر لے جانے سے پہلے جو مین پہ جو ریسیپشن پہ جو تھی نرس، اس نے کہا کہ اوکے لیٹ می ٹرائی، اور اس نے آرام سے استاذہ بس یہاں سے ہلکا پش شروع کیا اور یوں یوں کر کے اس کو نظر آ گیا تھا. اور وہ چھوٹے والے جو بڑا پنک کلر کا ہوتا ہے وہ سائز. تو میں سوچتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے آگے بلاکیجز بھی ہیں کہ چیزیں چڑھ بھی جاتی ہیں تو وہ نیچے اتر جاتی ہیں، دماغ تک نہیں جاتی. السلام علیکم. میں ابھی تو پچھلے کر لیسن سے تھوڑا سا سرچ کر رہی تھی، تو جیسے ناک کو تو میں پھر سرچ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آگے میں آج صبح آنکھ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. میں پڑھ رہی تھی کہ بائی 22 ویکس جو اووریز ہیں بچی کی جب ہوتی ہے پیٹ میں، تو وہ کمپلیٹلی فارم ہو جاتی ہیں اور وہ موو ہوتی ہیں ایبڈومن سے پیلوک کی طرف. اور آلریڈی اس میں الحمدللہ 6 ملین ایگز کی سپلائی جو لائف ٹائم سپلائی ہے عورت کی، وہ ساری اس میں ہوتی ہے. یعنی بچی چھوٹی بین میں جو بیبی ہوتا ہے نا آپ کے، جو فیٹس ہوتا ہے آپ کے، تو وہ بائی 20 ویکس پہ اووریز کمپلیٹلی فارم ہو جاتی ہیں. اس بچے کی ہو جاتی، اس بچی کی جو آبویسلی اگر لڑکی ہے نا، لڑکی کی ظاہر ہے، تو بائی 22 ویکس پہ اووریز فارم ہو کے ایبڈومن سے پیلوک کی طرف جاتا ہے. اور آلریڈی اس میں سبحان اللہ 6 ملین آف ایگز کی سپلائی جو کہ لائف ٹائم سپلائی ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ ڈال دی ہوتی ہے اس میں.
اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی پڑھ کے کہ سن کے کہ سبحان اللہ کہ جو اگر لڑکا ہے تو اس کے بھی بائی 22 ویکس پہ اس کے سپرمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں, سائنس بولتی ہے اس کو اممیچور سپرمز. تو میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ چھوٹے بچے کی وجہ سے اممیچور سپرمز ہی ہوں گے, تو بائی دا ٹائم پتہ نہیں کب جا کے وہ میچور ہوتے ہوں گے. السلام علیکم استاذہ, ہم جو پیچھے پڑھ رہے تھے کہ آنکھ کا پانی, کان کا پانی اور منہ کا پانی, اسی طرح ناک کے اندر بھی پانی ہوتا ہے, تو اس کے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. بالکل. تو جو میوکس ہوتا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ باہر ہوا جو ہے وہ گرم ہے یا باہر ہوا جو ہے وہ ڈرائی ہے, تو ہماری باڈی تک وہ ڈرائی ایئر نہیں پہنچتی ہے, بلکہ ہماری جب ناک سے گزرتی ہے تو اس پانی کے ساتھ کا انٹریکشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تار ہو جاتی ہے اور ہمارے برین کو نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہمارے ہارٹ کو. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ ویسے بھی اگر کسی وجہ سے ناک ڈرائی ہو جائے یا بہت زیادہ مسلسل ہم ایسے ماحول میں انہیل کرتے رہے, بہت ڈرائی اس میں, تو ہم کو فوراً گلا بھی ساتھ ہی پکڑا جاتا ہے پھر. جی وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ناک کی بات کریں تو اس کے دو پرپز ہیں. ایک تو یہ سانس لینے میں ہیلپ کرتا ہے, دوسرا برین کے ویسٹیج نکالنے میں. یعنی ایک چیز ہم اندر لے رہے ہیں اور ایک اسی پارٹ آف باڈی سے ہم باہر بھیج رہے ہیں. تو یہ کتنے سوچنے کی بات ہے کہ ایک چیز جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہم اندر لے رہے ہیں, اور ایک جو ہمارے اندر ہو تو وہ نقصان دہ اس کو ہم اسی چیز سے باہر نکال رہے ہیں. اینڈ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ دو پارٹس ہیں ناک کے, لیکن دے بوتھ آر ورکنگ فار دا بوتھ پرپزز. دونوں ہی سانس بھی لینے میں ہیلپ کرتے ہیں اور دونوں ہی ویسٹیج نکالنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. سو اٹس لائک ایک طرح سے دونوں ہی امپورٹنٹ. ایک بھی پارٹ اگر دونوں ناک میں سے بھی ایک پارٹ خراب ہو سو اٹس لائک پرابلم. بالکل. یہ میرے سے کسی نے ریسنٹلی پاکستان سے فون کیا کہ صبح کے وقت جو ہے نا ناک کو جھاڑنا جو ہے اس کی کیا حکمت ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, تو مجھے یہی تھا کہ اللہ مجھے موقع دے تو پوچھوں گی آپ سے. تو کسی نے یہ بڑے ناراضگی میں یہ کوشچن کیا تھا میری بھانجی سے, تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا صبح کے وقت. جی کہ صبح کے شیطان ناک پہ بیٹھا ہوتا تو اسے جھاڑیں. جی ساری رات انسان جب سوتا ہے تو اس طریقے سے وہ یعنی کہ ناک پیچھے ہوتا ہے, بعض اوقات سائڈ پہ ہوتا ہے, تو وہ ویسٹیج زیادہ میرے خیال ہے کہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اگر ان کو جھاڑ کے نکالا جائے تو زیادہ فائدے کی چیز ہے. ان کو دیجیے, یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. بینگ ڈاکٹر یہ ہے کہ رات کو سیکریشنز میوکس گلینڈ کی زیادہ ہوتی ہیں, اور میں نے بھی یہ جب پڑھا تھا کہ رات کو شیطان سوتا ہے تو مجھے اس کی یہی حکمت سمجھ آئی تھی کہ صبح اٹھ کے اس کو جھاڑتے ہیں تو وہ سب ویسٹ نکل جاتا ہے, اور جب نہیں جھاڑتے تو وہ اندر ہی رہ جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ہمارا نزلہ زکام اور وہ اس میں بدل جاتی ہے, بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو بیسیکلی یہ صفائی کا ایک طریقہ ہے جو سنت سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. ویسے بھی شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے, تو پھر ہاں جو چیزیں ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہو گئی ہیں ان کی بہرحال سچی بات ہے, کیونکہ سچے نبی نے ہمیں ان سب باتوں کی خبر دی ہے اور ہمیں اس سے فائدہ ہی ہوگا اس پر ایمان لا کر. اور باقی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر ہمیں ان کی حکمتیں پتہ چل جائیں گے تو ہم صرف ایک ہی عضو کے اوپر ساری زندگی بیٹھے رہیں. السلام علیکم استاذہ, صبح کا ناک جھاڑنا اور وضو میں ناک جھاڑنے کا طریقہ بتا دیجیے. بالکل مکس ہو رہا ہے سبحان اللہ. یعنی صبح خاص طور پر زیادہ کیا جاتا ہے نا, ورنہ تو ہر وضو کے ساتھ ہی ناک جھاڑی جاتی ہے. صبح کیسے اٹھتے ہی بستر سے؟ نہیں بستر سے اٹھتے ہی نہیں, جب مسواک وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد وضو کر رہے ہوتے ہیں. آگے چلے. وشق سبحانہ للعبد الفم فی احسن موضع والیقہ بہ. وشق اور شق یا پھاڑا, سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے, للعبد بندے کے لیے, الفم منہ کو, فی احسن موضع بہترین جگہ پر, یعنی ہمارے منہ کا جو سوراخ ہے یہ بہترین جگہ پر ہے. والیقہ بھی اور سب سے زیادہ مناسب جو اس کے ہونا چاہیے. واودع فیہ من المنافع اور اس نے حوالے کیے انٹرسٹ کیے اس میں فائدے. وآلات الذوق چکھنے کے آلات یعنی زبان کے اوپر. والقطع اور کاٹنے کے. والطحن اور پیسنے کے. والکلام اور بات کرنے کے. ما یبہر العقول عجائبہ جس کے عجائبات عقل کو حیران کر دیتے, ڈیزل کر دیتے. فاودعہ اللسان الذی هو احد آیاتہ الدالۃ علیہ اور اس نے زبان کو اس کے سپرد کیا وہ جو اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو اس پر دلالت کرتی ہیں. وجعلہ ترجمانا
اور اس زبان کو ترجمان بنایا، انٹرپریٹر بنایا، لملک الاعضاء، اعضاء کے بادشاہ کے لیے، وہوا، اور وہ بادشاہ، القلب، دل ہے، مبینا مؤدیا عنہ، جو بیان کرنے والا ہے، ادا کرنے والا ہے اس کی طرف سے، کما جعل الاذن رسولا، جس طرح بنایا کان کو امبیسڈر، مؤدین الیہ، جو اس کی طرف لے کے جانے والا ہے، العلوم والاخبار، علوم اور خبریں، یعنی دل کی طرف کان جو ہے وہ ان پٹ کے آلات ہیں اور زبان جو ہے اس سے آؤٹ پٹ ہوتا ہے، والعین، اور آنکھ کو بنایا رسولا مؤدیا الیہ، وہ پیغامبر جو ادا کرتا ہے یا لے جاتا ہے، الیہ، طرف اس کے، المرئیات، ویژولز کو، والمبصرات، اور فوٹو ریسپٹرز کو، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اندر لے جاتا ہے اس کو، یعنی آنکھ اندر لے جاتی ہے، واللسان بریدہ، اور زبان اس کی پوسٹ ہے، برید کہتے ہیں ڈاکیا کہہ لیں، اور زبان جو ہے وہ اس کا ڈاکیا ہے، ورسولہ، اور اس کا میسنجر ہے۔ سبحان اللہ، اب بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، الذی یؤدی عنہ ما یرید، وہ ڈلیور کرتا ہے اس کی طرف سے جو وہ انسان چاہتا ہے، یعنی جو انسان کے دل میں ہوتی ہے بات وہ زبان کے ذریعے ڈلیور ہو جاتی ہے لوگوں تک۔ اب یہ کہ ناک میں ہوا جاتی ہے اور ہوا اس میں سے نکلتی بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضلات بھی باہر آتے ہیں، تو اسی طرح کانوں اور آنکھوں کے ذریعے بھی کچھ چیزیں اندر جاتی ہیں اور وہ دل تک پہنچتی ہیں اور پھر دل سے زبان کے ذریعے باہر آتی ہیں۔ وانظر الى حکمت العزیز العلیم الذی جعل اللسان مصونا محفوظا مستورا غیر مکشوف کالاذن والانف، دیکھو اس زبردست علم والے کی حکمت کی طرف، الذی، جس نے، جعل اللسان، بنایا زبان کو، کیسا؟ مصونا، محفوظ، پروٹیکٹڈ، زبان کو منہ کے اندر پروٹیکٹ کیا، محفوظا، محفوظ بنایا، مستورن، چھپا ہوا، غیر مکشوفن، نہ دکھائی دینے والا، نہ کھلا، کشف ہے نا کھلا، جو کھلی نہیں، ناٹ اوپن، کالاذن والانف، جیسے کان اور ناک ہوتا ہے، یعنی کان باہر دکھتے ہیں، ناک بھی دکھتا ہے لیکن زبان اندر چھپی ہوئی ہے، لأن هذه الأعضاء، کیونکہ یہ اعضاء، لما كانت تؤدي من الخارج الیہ، کیونکہ یہ باہر سے چیزیں اندر لے کے جاتے ہیں، جعلت بارزۃ ظاہرۃ، تو ان کو بھی سامنے نظر آنے والا، ظاہر بنایا، یعنی ان کے کام کے مطابق ان کی پلیسمنٹ کی کہ یہ باہر سے ریسپٹرز ہیں نا، اینٹینز ہیں کہ یہ اندر لے کے جانے والی چیزیں، اور زبان اندر سے باہر لانے والی ہے تو اس کو اندر رکھا، یعنی جس نے باہر سے اندر لے جانا تھا ان کو باہر جگہ دی، اور جس نے اندر سے باہر لانا تھا اس کو اندر جگہ دی۔ جی ہاں، جی ہاں، صحیح، جتنا آپ نکالنا چاہیں نکالیں، مصون، محفوظ، پروٹیکٹڈ، سیانت کہتے ہیں محفوظ کرنے کو، حفاظت کرنے کو۔ وَلِمَا كَانَ اللِّسَانُ مُؤَدِّيًا مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْخَارِجِ جَعَلَهُ مَسْتُورًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي إِبْرَازِهِ، اور کیونکہ زبان ادا کرنے والی ہوتی ہے دل سے باہر کی طرف چیزوں کو، تو اس کو مستور بنایا، چھپا ہوا، کہ اس کا فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ باہر ہو، یعنی باہر رکھنے کا اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں، جو اس کا کام ہے اس کے اعتبار سے اس کا اندر ہونا ہی بہتر ہے، اسے باہر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بتائیے اگر ہماری زبان باہر ہوتی تو ہماری شکلیں کیا ہوتی، کتنی بھیانک ہوتی اور کتنی عجیب ہوتی۔ ہاں ہاں، اور اگر دل باہر ہوتا اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو جو جو اس میں تصویریں بن رہی ہوتی ہیں ساری کی ساری لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوتی۔ ہر چیز میں حکمت ہے۔ وَأَيْضًا، اور اسی طرح، لِمَا كَانَ اللِّسَانُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ بَعْدَ الْقَلْبِ، کیونکہ زبان تمام اعضاء سے بہترین ہے، بلند ہے دل کے بعد، یعنی اس کا بڑا مقام ہے۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے
جس کا سٹیٹس ہے ایک. آپ دیکھیے کہ کان دو, آنکھیں دو, ناک کے نتنے دو, زبان اور دل مل کے ایک پیئر بناتے ہیں. ان کا آپس میں ایک رابطہ ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. وَمَنزِلَتُهُ مِنْهُ مَنزِلَةَ تَرْجُمَانِهِ وَوَزِيرِهِ, اور اس کا مقام دل کے لیے انٹرپریٹر یا ترجمان یا وزیر کا سا ہے. دل بادشاہ ہے اور زبان کیا؟ وزیر ہے. دل بادشاہ ہے اور زبان اس کا انٹرپریٹر ہے. ضَرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقَانِ لِسِتْرِهِ وَصِيَانَتِهِ, اللہ نے اس کے اوپر رکھے دو کینوپیز, اس کو ڈھانپنے کے لیے, کور کرنے کے لیے, ستر کور کرنے کے لیے, وصیانتہ اور اس کی پریزرویشن کے لیے. کیا ہیں وہ دو؟ احدہما الاسنان, ان دونوں میں سے ایک تو دانت ہے, والآخر اور دوسرا الشفتان, دو ہونٹ ہیں. یہ دو اس یعنی ڈبل کورنگ ہے زبان کے اوپر, ڈبل چیک ہے, دو گیٹ ہیں اس کے, ایک تو دانتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اوپر سے ہونٹ بھی, اس کے باوجود آؤٹ آف کنٹرول. تو اگر یہ باہر ہوتی تو پھر کیا کرتی؟ وَجَعَلَ فِي ذَلِكَ السُّرَادِقِ كَالْقَلْبِ فِي الصَّدْرِ, اور اس کینوپی کو اس طرح بنایا جیسے سینے میں دل ہے, یعنی سینہ کینوپی ہے نا دل کے لیے, تو اسی طرح جو ہونٹ ہیں وہ کینوپی ہیں زبان کے لیے, یا دانت جو ہیں وہ کینوپی ہیں زبان کے لیے. یعنی جس طرح پسلیاں سینے کو یعنی دل کو پروٹیکشن دیے ہوئے, تو دانت بھی زبان کو اور ہونٹ بھی پروٹیکشن دیے ہوئے. وَأَيْضًا هُوَ مِنْ أَلْطَفِ الْأَعْضَاءِ وَأَلْيَنِهَا وَأَشَدِّهَا رُطُوبَةً, اسی طرح وہ اعضاء میں سے سب سے زیادہ لطیف, نرم اور سخت, اور سب سے زیادہ رطوبت میں, شدید رطوبت والی. یعنی آنکھ میں بھی پانی ہے, ناک میں بھی ہے, کان میں بھی ہے اور زبان پر بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ رطوبت یا وٹنس کہاں ہے؟ زبان پر. اور اسی طرح نرم بھی ہے ناک کے مقابلے میں اور دیگر اعضاء کے مقابلے میں, اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے, بے پناہ لچک. وَهُوَ لَا يَتَصَرَّفُ إِلَّا بِوَاسِطَةِ الرُّطُوبَةِ الْمُحِيطَةِ بِهِ, اور یہ کام نہیں کرتی مگر رطوبت کے ذریعے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے, نیچے بھی ہے, اوپر بھی ہے, دائیں بائیں, پوری زبان جو رطوبت کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. فَلَوْ كَانَ بَارِزًا صَارَ عُرْضَةً لِلْحَرَارَةِ وَالْيَبُوسَةِ الْمَانِعَةِ لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَسُهُولَةِ الْحَرَكَةِ. فَلَوْ كَانَ بَارِزًا, اگر یہ سامنے ہوتی, ننگی ہوتی, باہر نکلی ہوئی ہوتی, سارا ہوتی, عُرْضَةً آبجیکٹ یا ٹارگٹ, لِلْحَرَارَةِ حرارت کا, یعنی اس کو گرمی بھی بہت لگتی, وَالْيَبُوسَةِ اور ڈرائینس, المانعات لہو جو اس کے لیے رکاوٹ ہوتی, من التصرف اسے استعمال کرنے سے, وسہولت الحرکتی اور حرکت کرنے کی سہولت سے. یعنی پھر اگر زبان ڈرائی ہو جاتی تو پھر یہ اس طرح حرکت نہ کر سکتی جس طرح اب حرکت کرتی. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کا منہ خشک ہو جاتا ہے کبھی کسی خاص وجہ سے تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض لوگ پھر بولتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بیچ میں سے ان کو ایکسٹرا رطوبت چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر پانی پیتے رہتے ہیں. ثم زین سبحانہ الفم وجملہ بالاسنان, پھر خوبصورت بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منہ کو اور اسے دانتوں سے جمال بخشا, جملہ بالاسنان. وجعلہا بیضاء مصفوفۃ, اور بنایا ان کو سفید قطار در قطار, مصفوفہ یعنی قطار میں, ایک پوری سیکوینس میں, ہاں صف میں, یس. فزادتہ جمالا, اس سے اس کا حسن اور بڑھ گیا. وجعل بہا قوام العبد وغذائہ, اور بنایا اس کو انسان کی زندگی کا ذریعہ اور اس کی غذا کا. یعنی دانت دیکھنے میں تو چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس پر انسان کی زندگی صحت کا بقا ہے, کیونکہ انسان اس سے کھانا صحیح طور پہ چبا کر اندر لے جا سکتا ہے. وجعل بعدها آلة للقطع, ان میں سے بعض دانتوں کو کاٹنے کا آلہ بنایا, چھریاں بنایا. وبعدها آلة الکسر, بعض کو توڑنے کا, کچھ لوگ بادام اور اخروٹ
دانتوں سے توڑتے رہتے ہیں. وبعدها آلۃ للطحن، اور بعض دانتوں کو آلہ بنایا، کس کا؟ پیسنے کا، گرائنڈر بنایا، چکی بنایا. وَأَحْكَمَ سُبْحَانَهُ أُصُولَهَا، اللہ نے ان کی جڑیں مضبوط رکھی. وَحَدَّدَ رُؤُوسَهَا، اور ان کے کناروں کو، ان کے سروں کو تیز کیا، شارپ کیا، ورنہ کاٹ نہ سکتے، پیس نہ سکتے. وَبَيَّضَ لَوْنَهَا، اور ان کے رنگ کو سفید بنایا. سوچے کہ نیلے یا لال یا سبز دانت ہوتے تو کیا ہوتا. کبھی دانتوں پہ لپسٹک لگ جائے نا تھوڑی سی بھی کسی کے، تو بہت بھدی لگتی. دانت پیلے ہو جائیں یا کالے ہو جاتے ہیں بازلوں کے، یا اوپر کچھ بھی چڑھ جاتا ہے. وَرَتَّبَ صُفُوفَهَا، اور ان کی صفوں کو مرتب کیا، ترتیب میں رکھا، یعنی ہموار رکھا سامنے سے. کبھی کبھی ایسا تھا نا اونچے نیچے ہو جاتے ہیں دانت، تو پھر بریسز لگا کے ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. فَكَأَنَّهَا الدُّرُّ الْمَنظُومُ، گویا کہ وہ موتیوں کی لڑی ہے. در کہتے ہیں موتی کو، درہ کی جمع. بیاضاً وصفاءً وحسناً، سفیدی میں، صفائی میں اور حسن میں. جیسے موتیوں کی لڑی خوبصورت ہوتی ہے، ایسے ہی دانت بھی موتیوں کی لڑی کی طرح ہے. وَأَحَاطَ جَلَّ وَعَلَى الْأَسْنَانَ بِحَائِطَيْنِ، اللہ سبحانہ وتعالی نے دانتوں کو 2 دیواروں کے ساتھ گھیر کے رکھا. وَهُمَا الشَّفَتَانِ، اور یہ دونوں ہونٹ ہیں. فَحَسَّنَ شَكْلَهُمَا وَلَوْنَهُمَا، ان دونوں کی بھی شکل اور ان کے رنگ کو بہت خوبصورت بنایا. ہونٹوں کے، ان کی سکن مختلف رکھی. وَجَعَلَهُمَا غِطَاءً لِلْفَمِ وَطَبَقًا لَهُ، اور ان دونوں کو منہ کا ڈھکن بنایا اور اس کی لڈ یا کور. وَجَعَلَهُمَا إِتْمَامًا لِمَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَنِهَایَةً لَهُ، اور ان دونوں کو حروف کے مخارج کے تمام یا کمپلیٹ کرنے کا اور اینڈ کرنے کا ذریعہ بنایا. یعنی سارے مخارج کہاں آ کر اینڈ ہوتے ہیں؟ ہونٹوں پہ شروع ہوتے ہیں اقصی حلق سے، اور آتے آتے ہونٹوں پہ بس ہو گئی، ان کے لیے بھی بند ہو گیا دروازہ. کما جعل اقصى الحلق بدایۃ لہ، جیسے اللہ نے حلق کے آخری حصے کو ان کی ابتدا بنایا. کن کی؟ مخارج الحروف کی. واللسان وسطا لہ، اور زبان کو ان کے درمیان میں رکھا اور ہونٹوں کو آخر میں رکھا. ولہذا کان اکثر العمل فیہا لہ اذ هو الواسطۃ، اسی لیے ان میں اس کا یعنی زبان کا زیادہ کام ہوتا ہے کیونکہ وہ واسطہ ہے. یعنی حلق اور ہونٹوں کے بیچ میں کنیکشن ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اس کے ذریعے انسان بول سکتا ہے. پھر یعنی خالی حلق کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض مخارج میں آپ کو زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کرنا پڑتا ہے، تو اگر زبان نہ ہو تو حلق خود سے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح خالی اگر آپ ہونٹوں کو آپس میں کریں، کچھ بول سکتے ہیں، کوئی آواز نکلتی نہیں، لیکن زبان ساتھ لگتی ہے تو پھر ہونٹوں کے مخارج بھی کام کرتے ہیں. حلق کے مخارج بھی اسی وقت کام کرتے ہیں جب زبان بیچ میں واسطہ بنتی ہے. تو یہ آگے پیچھے دونوں طرف درمیان میں ہوتے ہوئے ان کو چلا رہی ہے. کتنا بڑا کام ہے اس کا. وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الشَّفَتَيْنِ لَحْمًا صِرْفًا لَا عَظْمَ فِيهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں ہونٹوں کو پیور گوشت کا بنایا. لحم گوشت، اور صرفاً یعنی پیورلی، لا عظم فیہ جس میں کوئی ہڈی نہیں، زبان میں بھی ہڈی نہیں اور ہونٹوں میں بھی ہڈی نہیں. لیتمکن بہما الانسان من مس الشراب، تاکہ انسان لکوڈ کو یا پانی کو چوس سکے، پانی پی سکے. آپ دیکھیے کہ جب آپ گلاس کو منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور اگر ہونٹ دونوں طرف سے اوپر اور نیچے سے اس کو نہ پکڑیں، مس نہیں ہو سکتا. مس ہوتا ہے چوسنا. تو بچہ بھی جیسے دودھ چوستا ہے نا، تو اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہونٹ. انسان بھی جب پانی پیتا ہے
تو دونوں ہونٹ کیا ہے؟ باہم مل جاتے ہیں. اگر ان میں ہڈی ہوتی تو یہ مل نہ سکتے تھے اس طرح. جیسے دانت ہے تو آپ دانتوں سے پانی پی کے دیکھیں, اور پھر زبان اس کو فوراً اس پانی کو ہونٹوں سے لے کے آگے لے جاتی, پھر واسطے کا کام کرتی ہے. وَيَسْهَلُ عَلَيْهِ فَتْحَهُمَا وَإِغْلَاقَهُمَا, اور اس لیے بھی ہڈی نہیں بنائی کہ ان دونوں کا کھولنا اور بند کرنا آسان ہو. وَخَصَّ سُبْحَانَهُ الْفَكَّ الْأَسْفَلَ بِالتَّحْرِيكِ, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نچلے جو کو حرکت کے لیے مخصوص کیا. یعنی ہمارا اوپر والا جبڑا بھی ہے اور نیچے والا جبڑا بھی ہے, لیکن اوپر والا حرکت نہیں کر سکتا, ٹکا ہوا ایک جگہ, اور نیچے والا حرکت کرتا ہے. لِأَنَّ تَحْرِيكَ الْأَخَفِّ أَيْسَرُ وَأَحْسَنُ, کیونکہ ہلکے والے کی حرکت آسان ہے اور زیادہ اچھی ہے, کیونکہ اوپر والا جڑا ہوا کس سے؟ سر سے, اور نیچے والا جو ہے وہ ہلکا لائٹر ہے کیونکہ آزاد ہے, یہ صرف تھوڑی کے ساتھ ہے نا, لیکن اوپر والا جو ہے یہ سارے حصے کے ساتھ ہے. اگر اوپر والے کو ہلانا پڑتا تو آپ دیکھیے کہ پھر ہم چکر ہی آ جاتے. بالکل ہاں, نیچے والا ہلکا ہے تو حرکت بھی آسان ہے. فَإِنَّ الرَّأْسَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الشَّرِيفَةِ, کیونکہ سر جو ہے وہ بڑے محترم اعضاء پر مشتمل ہے, دماغ وغیرہ پر, یعنی بڑا شرف ہے ان کا. فَلَمْ يُخَاطِرْ بِهَا فِي الْحَرَكَةِ, تو اس کو خطرے میں نہیں ڈالا گیا حرکت کرنے کے, رسک میں نہیں ڈالا گیا, ورنہ ساری گھومتا رہتا. کسی وقت زیادہ انسان سر ہلا بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ چکر آنے لگتے ہیں. وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الْحَنَاجِرَ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھروٹس کو بنایا. حنجرہ کہتے ہیں ووکل کارڈ جو ہوتی ہے نا. مختلفۃ الاشکال فی الضیق والسعۃ, مختلف شکلوں کا تنگی اور وسعت کے اعتبار سے. واللیونۃ والخشونۃ, نرمی اور سختی کے اعتبار سے. والصلابۃ والرطوبۃ, مضبوطی اور رطوبت کے اعتبار سے, رطوبت یعنی ویٹنس کے اعتبار سے, طری کے اعتبار سے. والطول والقصر, لمبائی اور چھوٹائی کے اعتبار سے. فاختلفت بذلک الاصوات اعظم اختلاف, اس کے ذریعے زبانوں کا اختلاف ہوتا ہے سب سے بڑا اختلاف, کہ کہاں سے, یعنی آواز کا وہ جو اندر ووکل کارڈ, اس کی جو ساخت ہے اس پر مبنی ہے کہ انسان کی آواز کس طرح کی نکلتی ہے. اور یہ بھی اتنی حیرت کی بات ہے نا کہ انسان کی آواز اس کی پہچان ہے, اور ہر ایک کی آواز مختلف ہے. اللہ اکبر, کتنی زیادہ ساؤنڈز ہیں, اور جب وہ مخصوص ساؤنڈ آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے فلاں شخص آ گیا, وہ بول رہا ہے. ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ آلہ, یعنی منہ کے باہر نہیں, سامنے نہیں, وہ بہت منہ کھولیں تو شاید اندر تھوڑا نظر آئے, لیکن کس طرح وہ کام کر رہا ہے. وَزَيَّنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الرَّأْسَ بِالشَّعْرِ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا لَهُ, اور مزین کیا, خوبصورت کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر کو, کس سے؟ بالوں سے, اور انہیں اس کا لباس بنایا. سر کا لباس بال ہے. لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ, اس کی ضرورت کی وجہ سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچوں کا سر مڈا دیتے ہیں پھر ٹوپی پہنانا لازم ہوتی ہے, ورنہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے ان کو, یا باہر نکلے تو دھوپ لگ جاتی. وَزَيَّنَ الوجہ بما انبت فیہ من الشعور المختلفۃ الاشکال والمقادیر, اور خوبصورت بنائے چہرے کو جو بھی اگائے اس نے بال مختلف شکلوں اور مقدار کے, مردوں کے لیے خاص طور پر مونچھیں اور داڑھی وغیرہ. فزینہ بالحاجبین, اور خوبصورت بنایا ان کو دو ابروؤں کے ساتھ. ابرو کیا ہوتے ہیں؟ آئی بروز, یس. وَجَعَلَهُمَا وِقَایَةً مِمَّا يَتَحَوَّلُ مِنْ بُشْرَةِ الرَّأْسِ إِلَى الْعَيْنَيْنِ, اور ان دونوں کو حفاظت کا ذریعہ بنایا اس سے جو سر سے گرتا ہے انسان کی آنکھ یا چہرے پر. اب دیکھیں کہ سر میں ڈرائنس ہوتی ہے, ڈینڈرف ہوتی ہے, تو وہ جو بھی چیز اوپر سے آتی ہے وہ یہاں رک جاتی ہے. یعنی آنکھ کے اوپر کے تو آئی لیشز ہیں ہی رکاوٹ, یہ لڈز جو ہیں
لیکن ان کو بھی ایک طرح سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یعنی آڑ اور رکاوٹ بنا دیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. وَزَيَّنَ أَجْفَانَ الْعَيْنَيْنِ بِالْأَهْدَابِ، اور اس نے خوبصورت بنایا آنکھوں کے پپوٹوں کو آئی لیشز کے ساتھ. اردو میں کیا کہتے ہیں آئی لیش؟ پلکوں سے. یس، کتنا خوبصورت لفظ ہے پلکیں، اور لیش کتنا ہارڈ ورڈ ہے. تو پلکوں کے ساتھ پپوٹوں کو خوبصورت بنایا. وَزَيَّنَ الْوَجْهَ بِاللِّحْيَةِ، اور چہرے کو داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا. وَجَعَلَهَا كَمَالًا وَوَقَارًا وَمَهَابَةً لِلرَّجُلِ، اور بنایا اس کو کمال اور وقار اور ہیبت کی چیز، روب کی چیز مرد کے لیے. یعنی مرد کا روب رکھا اس میں، اور اسی بنا پر وہ عورت سے مختلف نظر آتا ہے، اور اس کی پرفیکشن ہے اس میں، اور اس کا وقار ہے، عزت ہے، ہیبت ہے. وَزَيَّنَ الشَّفَتَيْنِ بِمَا أَنبَتَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّارِبِ، اور خوبصورت بنایا دونوں ہونٹوں کو جو اگائے ان کے اوپر بال یا مونچھیں. شارب کہتے ہیں مسٹیچ کو مردوں کے لیے. وَمَا تَحْتَهُمَا مِنَ الْأَنْفَقَةِ، اور جو ان دونوں ہونٹوں کے نیچے انفقہ ہے. انفقہ کہتے ہیں نچلے ہونٹ کے نیچے کے ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو بالوں سے گرا ہوتا ہے. ایک تو داڑھی ہوتی ہے نا، پھر ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے الگ سے بال بھی ہوتے ہیں، اور بیچ میں تھوڑا خلا بھی ہوتا ہے. جی یہاں تک اب منہ کا اور ہونٹ اور حلق اور حنجرہ اور یہ سب کا ذکر ہو گیا. اب آگے ہاتھوں کا ذکر آئے گا، تو اس سے پہلے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ، یہ آپ نے دوائی شافی میں پڑھایا تھا کہ زبان جو ہے وہ چمچہ ہوتا ہے اور دل جو ہے ہانڈی ہوتے ہیں، کہ اپنا مزہ چکھاتے ہیں. آج زبان کا کتنی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا. سبحان اللہ، کہ ہم لوگوں کا کیا امیج ہوتا ہے، کہ ہم اپنے دلوں کا کیا ذائقہ چکھاتے ہیں لوگوں کو. یعنی اندر حلوہ پک رہا ہے یا جی ہاں جذبات. یعنی ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو ہم بول رہے ہیں دراصل وہ ہمارے اندر کی عکاسی ہو رہی ہے. ہم کیا ہیں اندر سے ہماری زبان بتا رہی ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں، جس لہجے میں بولتے ہیں، جس سٹائل سے بولتے ہیں، جس انداز سے بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ ہمیں اندر سے ننگا کر دیتا ہے نا. ویسے تو ہمارا باطن کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن ہماری زبان ہمارا اندر کھول کے باہر رکھ دیتی ہے. ہم کون ہیں، کسی کے لیے ہماری خیر خواہی کتنی ہے، عزت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، اس کا ہمارے دل میں مقام کتنا ہے، اسی کے مطابق پھر ہماری زبان چلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات کسی ایک شخص سے بات کرتے ہوئے تلخ ہوتے ہیں، جو ہی تھوڑی دیر آگے جاتے ہیں کوئی اور مل جاتا ہے تو ہم میٹھے بن جاتے ہیں. تو یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ اس کے لیے دل میں جو کچھ تھا اس کی بنا پر آپ نے اس سے بات کی، اور اس کے لیے جو کچھ آپ کے دل میں تھا اس کے مطابق آپ نے اس سے بات کی. تو جب ہر انسان کے لیے انسان کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے نا، تو پھر بھلے جس مرضی سے وہ بولے، بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، بہت زیادہ فرق نہیں آتا. جی استاذہ، مجھے پتہ نہیں اسٹرانگ فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہارٹ از لائک ہسبینڈ اور یہ جو زبان ہے وہ وائف ہے. ریئلی مطلب کہ ہی از سو اسٹرانگ ہے نا، اس کو قوام رہنا، اس کو مضبوط رہنا، اور یہ جو ہے وہ اس کی ترجمان ہے. اور وہ پلٹ بھی بڑی جلدی جاتی ہے، مطلب بڑی جلدی پلٹے کھاتی ہے. اور یہ جو دانت ہیں یہ بچے ہیں ہمارے، جو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے کام بھی کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، اور واقعی سبحان اللہ. بڑے کام کی بات کی کہ جب سسرال بڑا ہو تو کہتے ہیں 32 دانتوں کے بیچ میں رہنا ہے، سوچ سمجھ کے رہنا. سادہ بھی ریسنٹلی کسی سے ملی تو یہ جو پلکوں کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نیچرل بنائی ہیں، ان میں آنسو بھی نکل جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو انہوں نے لیشز لگوائی اپنی نا، تو کہتی ہیں کہ صرف یہ 1 مہینے کے لیے رہیں گی، اور کس طرح لگتی ہیں کہ ان پلکوں کے اوپر ہی وہ بال لگا دیتے ہیں، اس کو اٹیچ کرتے ہیں، تو وہ 1 مہینے کے لیے لاسٹ کرتی ہیں. تو کوئی بات کرتے کرتے وہ بالکل بے اختیار وہ رو پڑی میرے ساتھ، تو بالکل واقعی بے اختیار ہی آنسو تھے. لیکن جیسے ہی وہ آنسو گرنے لگے تو مجھے لگا کہ شی واز کانشیس کہ کہیں پلکوں کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس بیچاری نے فوراً پھر اپنی پلکیں ٹھیک کرنا شروع کی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دی ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں. اور سچا ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں احسن الخالقین بنایا کہ یہ ہمیں روکتی ہیں، پلکیں روکتی ہیں آنکھ میں جانے سے. تو ایک دفعہ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک چائنیز کو بیٹھے تھے ساتھ، کہ ہمیں ایشین لوگوں کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، یہ جو ساری ڈسکرپشن ہے یہ ہم پہ زیادہ اچھی فٹ ہوتی ہے بنسبت دوسری قوموں کے. تو میں نے فیل کیا کہ کیوں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو ان کی یہ ناک اور یہ آنکھوں کے گھڑے اندر نہیں ہیں، بہت بالکل برابر کی آنکھیں ہوتی ہیں، بہت باہر کی طرف ہوتی ہیں. تو کوئی بھی چیز اوپر سے گرے تو یہاں چونکہ کھڈا نہیں ہے تو لگتا ہے سب چیزیں ان کے اوپر منہ ایک دم اسٹریٹ پلین ہوتا ہے. تو کس طرح اللہ نے ہم ایشینز کو تو اور زیادہ شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کارونگ ہے ہماری یہ دوسری قوموں سے اور زیادہ خوبصورت ہے. صحیح. پلکیں بھی بہت کم ہوتی ہیں اور ان کی داڑھی بھی بہت کم ہوتی ہے، بال کم ہوتے ہیں. میری دوست کی فرینڈ، اس بہن پیدا ہوئی تو اس کے نیچے کا لپ کٹا ہوا تھا، تو جب جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی تو وہ شی کوڈ ناٹ سک ملک فرام ہر مدر ایز ویل، تو اس کو اسٹچ لگایا، لیکن ہر سال وہ اسٹیچز رینیو ہوتے تھے جیسے دوبارہ سے. تو اب فائنلی ان کا یہ اسٹیج ہو گیا تھا کہ شی واز فیڈ آن پائپس بیکاز وہ کھا نہیں سک رہی تھی اندر سے. تو میں سوچی تھی کتنا اللہ تعالیٰ نے کنیکشن دیا کہ ہم ایک سپ بھی پیے جیسے آپ نے بتایا گلاس، تو وی ٹیک اٹ فرام بوتھ سائڈس. صبح ہی میں پڑھی تھی آنکھ کے بارے میں، تو وہ آئی بروز کے بارے میں پڑھی تھی. میں خود بھی الحمدللہ بہت حیران ہو رہی تھی پڑھ کے کہ آئی بروز اور آئی لیشز دونوں ہی جو ہے نا ان کا کام ہے سویٹ، واٹر اور جو سینڈ وغیرہ جو ہے، اور یہ آبویسلی ڈینڈرس وغیرہ نکلنا. جیسے آندھی اگر چل رہی ہو باہر تو مٹی آپ کے آئی بروز میں پھنس جائے گی یا آپ کے پلکوں میں پھنس جائے گی. تو دوسرا اس کا جو آئی لیشز کا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈینجر وارننگ ہے کہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ فوراً آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ان کا فنکشن ہے ایک آئی لیشز کا کہ یہ ڈینجر کو وارن کر دیتا ہے آپ کو، اور اسی وقت ہوا بھی چلی تو بند کر دیتا ہے آنکھ کو، اور یہیں پہ مٹی پھنسے گی آپ کی آگے. اور واقعی میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی آئی بروز نہ ہوں اور پسینہ آ جاتا ہے تو وہ تو سیدھا آنکھوں میں ہی جائے گا پھر آپ کے نمکین. رائٹ. تو مطلب سبحان اللہ کہ یہ تو واقعی یہ جو ہم لوگوں کو آئی بروز بھی نہیں بنانے چاہیے، جتنے اللہ نے دیے نا اتنے رکھنے چاہیے ہمیں، کم کر کے اپنی پروٹیکشن ہی ختم کرتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. یہ میری ایک آنکھ میں ایک بار تکلیف ہو گئی تھی، تو وہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ باہر کا جو پولوشن ہے وہ آنکھ میں جب چلا جاتا ہے تو اس وجہ سے مجھے بار بار فریکوینٹ ہو رہا تھا. تو اس نے اتنا اچھا ٹپ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا ٹاول لیوک وارم ہلکے سے گرم پانی میں نچوڑ کے اپنی پلکوں پہ دونوں آنکھوں کی 2-3 بار ایسا رنس کر لیا کرو، تو جو بھی باہر جو پلکوں پہ جمع ہوا ہے وہ باہر کا باہر ہی نکل جائے گا، آنکھ کے اندر نہیں جائے گا. تو الحمدللہ پلکیں اتنی اچھی ہماری آنکھ کی حفاظت کرتی ہیں اور پھر باہر ہی رہتی ہیں، اندر نہیں گرتی. ایک آدھ ہلکی پھلکی کوئی گر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. اور اسی میں ایک اور چیز بھی سمجھ آتی کہ جو 5 وقت کا ہم وضو کرتے ہیں اور اچھی طرح دھوتے ہیں سارا، تو یہ وہی آپ جو کہہ رہی ہیں تو وہی سب کچھ دھل جاتا ہے اچھی طرح سے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جتنے بھی جاندار ہیں، مائکروسکوپک لے لیں یا ویل مچھلی لے لیں، سب میں یہ آرگنز ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات کیا کہ ان کے فنکشن کس طرح کام کر رہے ہیں، وہی آرگن. زبان بھی ہے، سب کچھ ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ زبان اگر باہر ہوتی، ہم کتے کو دیکھ لیں اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی. لا حول. ایک لاسٹ بات ہے کہ زبان کے شر سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جو چپ رہ گیا تو وہ پھر نجات پا گیا. بالکل. جی استاد، ابھی آپ نے وہ ذکر کیا نا کہ ہارٹ کا اور جو ٹنگ کا جو کنیکشن ہے، ابھی ہمارے کورس میں پیچھے سورت قاف گزری تو اس میں جو آتا ہے نا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو میں ایک اسکالر کا لیکچر سن رہی تھی اور انہوں نے اس آیت پہ اتنا وہ خوبصورت وہ لیکچر اس میں بتایا کہ جو ایک قول اور پھر لفظ کا انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا نا کہ لفظ چیز کہ وہ جیسے ایئر پیسج گزرے ووکل کورڈ سے اسٹرائک کرے اور واٹ یو تھرو آؤٹ دیٹ از دا لفظ، اور قول انہوں نے کہا کیونکہ من قولن کی بات ہوئی ہے تو قول بھی اندر سے 2 قسم کا ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کا ایک تھاٹ پروسیس گزر رہا ہے اور ایک ہے اس تھاٹ پروسیس میں سے آپ نے کیا بات پہلے اندر بنائی، سوچی، اینڈ دین یو ہیو پٹ اٹ انٹو لفظ. تو وہ نکلنے کی بات وہ مطلب کہ وہ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ بول نہیں سکتے ہیں. اب جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو جو وہ چیئر پہ وہ سائنٹسٹ ہیں ہاکنگز جو ہیں کہ ان کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے ورڈز کی کہ وہ منہ سے باہر نکلیں، لیکن دے ہیو سم ہاؤ ڈیوائزڈ اے ٹیکنیک کہ ان کا جو کال اندر سے بنتا ہے نا اس کو وہ فریزز میں انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا آرگنائز میکنزم ہے کہ جو چیز اندر سے سوچ کے لحاظ سے پھر اسے باہر انٹرپریٹ کر رہے ہیں، نکلنا ہے، اس پہ کتنے چیکس اور بیلنسز رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ زبان کو واقعی 2 چیزوں سے یوز کیا جاتا ہے، جس فار ٹیسٹ اینڈ دین ٹو اسپیک ٹو،
کہ دونوں میں کتنا لنک ہے کہ آپ جو اندر لے جاتے ہیں اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, واٹ یو ڈیلیور آؤٹ سائڈ دا ادر پیپل دے ٹیسٹ اٹ. اور سازا جیسے میں ابھی صبح میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اس بک کو میں نے اتنا اپریشیٹ کیا. صبح میں اٹھی ہوں اور نماز کے بعد میں اپنا آرٹیکل ایک پڑھی تھی, تو اس میں آرٹیکل کا نام تھا دا سونامی آف ایتھیزم ان مسلم کمیونٹیز. تو مجھے جو سونامی ورڈ تھا نا وہ مجھے بہت, اس نے مجھے ڈرایا, اور میں نے وہ پورا آرٹیکل پڑھا کہ واٹ از دس سونامی. اور یو کے کی کسی ایکس مسلم جو ہے ایک تنظیم ہے, اس نے اس پہ لکھا تھا کہ یو کین ناٹ, مطلب کہ یو کین ناٹ کمپریہینڈ دا میگنیٹیوڈ آف پیپل ہو آر ریڈی ٹو لیو اسلام, اور دے آر جسٹ فیئرفل کہ دیر مائٹ بی سم ریونج اور اس قسم کا ہے, ورنہ پیپل ہیو لاس دیئر فیتھ, اور ہم یہاں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وائی پیپل لیو ریلیجن. انہوں نے اپنی کرسچینٹی کا سروے کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے کرسچینٹی کیوں چھوڑی, اور انہوں نے مین 6 تھنگس جو تھی نا وہ اسپیسیفائی کی ہوئی تھی, وچ آر ویری پیرلل ٹو, اگر آپ مسلمس میں دیکھیں نا وہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ کیوں دے آر لیونگ دیئر فیتھ. تو امنگ دیم جس میں ایک پولیٹیکل موٹیویشن تھا کہ جو تنظیمیں بنتی ہیں, جو علماء کرام ہوتے ہیں, ان کی فوکس پالیٹکس ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جیسے ون آف دا انٹرسٹنگ تھنگ فرام امنگ دیم واز دوز پیپل ہو ہیو اے یونیورسٹی ڈگری, دے ٹینڈ ٹو لیو دیئر فیتھ. اور میں کہہ رہی تھی کہ وائی از دس, کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پائیں اور یہ چیزیں سمجھیں, اور وہ لوگ ڈگری ایکوائر کر کے وہ چیز لوز کر دیتے ہیں. تو دس از واٹ از لیکنگ, جو کنیکشن ہے دیٹ از لیکنگ. اور دیٹ واز اے ویری بیوٹیفل آرٹیکل جس میں سے وہ سارے 6 ایسپیکٹس جو تھے نا وہ ہم پہ فٹ ہوتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ایتھیزم کا سونامی ہے یہ ایک دم تو نہیں بن گیا, اٹ واز لائنگ ڈورمنٹ فار اے لانگ ٹائم. کلچر اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے, وہ باہر نہیں آیا. اب کلچر ڈیویٹ کر رہا ہے, سرکمسٹانسز چینج کر رہے ہیں, تو وہ ایکسپریشن, وہ چیز باہر آ رہی ہے, اینڈ پیپل آر مور ووکل اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ فیئر فیکٹر اور وہ فیملی پروٹیکشن, ایک کلچر پروٹیکشن ختم ہو رہی ہے, اینڈ دے آر اوپنلی. کیونکہ جیسے میں سوچ رہی تھی, ہم نے کبھی اپنے بچوں کا فیتھ ٹیسٹ کیا ہے؟ وی آر جسٹ, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سنس وی آر مسلمس اور ہمارے بچے بھی مسلم ہیں, کیا وہ شعوری مسلمان ہیں؟ مطلب کہ دے وڈ سے قال اننی من المسلمین. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ چیز جو ہے نا ہم اس کو ایزیوم کرتے رہے, ہم نے اس پہ کوئی ورک نہیں کیا, اور جب موقع ملا تو پتہ چلا کہ ہمارے بچے تو اس میں سے نکل چکے ہیں, گزر چکا. اس میں میں دیکھتی ہوں کہ اگر ماؤں کی بہت بڑی ایفرٹ نہ بھی ہو, صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جو ان کو سمجھ میں آنے والی, آنکھ, کان, زبان اور ان چیزوں کے ذریعے ہی ان سے روزمرہ کی بات چیت میں, کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے, ٹریول کرتے ہوئے, صرف اس پہ ہلکی پھلکی گفتگو ہی کرتے رہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو نہ پڑھتے ہیں, نہ انٹرنلائز کرتے ہیں, نہ پوری توجہ دیتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں. یعنی ماں نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے نا. جب ماں سیکھتی نہیں اور خود شعوری مسلمان نہیں تو وہ بچے کو کیا دے گی؟ وہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی اور اس کے بچے کو پڑھا دے گا, جبکہ بچے کی تربیت کا جو سارا کام ہے وہ اصل میں ماں ہی کے ذمہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کو کیا سکھا رہی ہے, کس طرح اس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. تو یہ ایمان جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آئے گا, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جی فکر کیا اور پھر ہمارے لیے آگے بڑھا دیا. خود سوچا انہوں نے, ستائش کی اور لفظوں میں دے دیا. ایک ایک جز کی اتنی تفصیل کبھی سوچی بھی نہیں تھی, اور ہم اس سے پوری طرح کام لیتے رہے. اور یہ کیسے پیارے آتھر ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بہت طاقت دے ہر چیز. بالکل, میں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اس کتاب تک مجھے پہنچا دیا. یعنی ایک طرح سے علم کا خزانہ ہے نا. اور میں کئی دفعہ یہ کہانی سنا چکی ہوں لوگوں کو مختلف جگہ کہ میں اس کتاب تک کیسے پہنچی ہوں, اور یہ بھی صرف اللہ ہی کا کرم تھا کہ میں وہاں تک پہنچی. السلام علیکم. My weekend class is coming to an end, and we were asked to write a reflection about what we learned from the Quran. And there is so many messages in the Quran, you can't pick one over another. Then I was thinking, what am I getting from the Quran? How am I worshipping Allah? How do I start? Do I worship Him? Do I have a strong faith in me? If I don't have it, how can I guide my kids? Then I realized I didn't need to look far. I needed to look at myself. And the whole of these 2 weeks, I was putting my body in different parts. I was thinking about my hands at the back of my
body, my nose at the back, my eyes at the back, and I said, it doesn't look perfect. Allah made me perfect. And even one day I didn't say, Alhamdulillah, for what I look like. And when my kids are walking, I look at them, I look at their body, I look at their face, I look at their eyes, I look each part, and I realize we need to reflect on ourselves before we even talk to our children. Yes. وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے اپنے اندر ہی نشانیاں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ایک روم کو لاک کر دیا جاتا ہے نا تو اس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سیو رہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہماری زبان جو ہوتی ہے اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں. اندر جو روم ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں اور جو جسم ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، کروٹ لے رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ادھر. تو جب اگر زبان جو ہے وہ اگر ہمارے کنٹرول میں نہ رہے، رات کو بولنا سٹارٹ کر دے تو ہمارا کوئی راز ہی نہ رہے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے، جتنی ہم بجلی یوز کرتے ہیں نا اتنا ہمیں بل بھی پے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح الحمدللہ جتنے قرآن کے اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ زبان سے کام لے رہے ہیں، مخارج سیکھ رہے ہیں، چلتے پھرتے اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل ہم لوگ لیسن پڑھ رہے تھے لائک تفسیر کلاس، تو اس میں یہ تھا کہ صرف مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو صرف دکھاوے کے لیے یا صرف خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہو. اگر ہم اپنی باڈی کی طرف بھی دیکھیں تو ان ساری چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ خوبصورت ہے، منہ کی جگہ ایسی ہے کہ وہ خوبصورت لگے، بٹ آل ود دیٹ اس کا پرپز ہے. کوئی بھی چیز صرف بیوٹی کے لیے، صرف جگہ فل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ایز اے مسلم آپ کی لائف میں ہر چیز ایسی ہونی چاہیے جو بیوٹی تو ہو لیکن ود دیٹ اس کے پرپز ہو. صرف ایسے ہی بس پیاری لگے تو اس لیے کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس. اینڈ دوسرا پوائنٹ کہ یونٹی، ہم صرف ایک زبان کا دیکھتے ہیں کہ وہ بولنے کے لیے اس کو صرف ایک زبان نہیں ہوتی، اس کو باقی پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس از لائک یونٹی. دیکھو کہ ایک باڈی پارٹ صرف بولنے کے لیے آپ کو کتنی یونٹی کی ضرورت ہے. اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہی کام خود ہی کر سکتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ، کیونکہ صرف زبان کے پاس ساری پاورز نہیں ہے کہ وہ خود سے بول سکیں. اٹ نیڈز ادر لائک پیپل ود اٹ. I mean other organs with it. Similarly, we don't have all the power to do all the work. We need other people to help us to do that and like to be support in a way and like tell us how to pronounce those things. So yeah, this is fine. Jazakallah. Assalamu alaikum Ustad. Wa alaikum salam. یہ نا آنکھوں اور پلکوں کا اس طرح کنیکشن ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کچھ چلا ہے تو پلکیں فوری تڑپ اٹھتی ہیں، اور اگر تھوڑی دیر تک پلکیں نہ جھپکیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا مسلمانوں کا بھی ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے، اگر ہمارے کسی ایک کو کچھ ہوا ہے تو ہمیں فوری تب بھی اس طرح کا ہو کہ ہم اس کے لیے تڑپ اٹھیں نا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد مجھے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ ہماری جو جسم ہے اس کی سب سے مضبوط ترین ہڈی جو ہے وہ ہماری جا بون ہے. اس کی جو ہڈی ہے یہ سب سے مضبوط ہے. تو اگر ہم دیکھیں جیسے ابھی آپ نے گرائنڈنگ کا بتایا، تو ہمارا منہ ہے جو ہر مطلب جب ہم کھاتے ہیں تو کنٹینیوسلی ہم آلموسٹ 15 سے 20 منٹ کھاتے رہتے ہیں. تو اگر کسی بھی گرائنڈنگ مشین کو 20 منٹ آن چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کا کیا حال؟ مشین چل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انتظام رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم جو نوالا ہوتا ہے اس کو سولو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سانس نہیں لے رہے ہوتے ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انتظام رکھ دیا کہ خوراک خود ہی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو کے ہمارے حلق سے گزرتی ہے کہ ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی اور ہم کنٹینیوسلی وہ عمل بار بار کرتے رہتے ہیں. لیکن جن اینیملز کے اندر دانت نہیں ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو انہیں ایک پورا اینیمل اندر لے کے جانا پڑتا ہے، تو اس دوران وہ سانس نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر. اور تیسری چیز جو بالوں کا تھی، وہ بالوں کا یہ تھا کہ بالوں کے بہت سارے فائدے ہیں. جیسے ہمیں سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں یہ بال جو ہماری اسکن پہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایکسٹرا بالوں کے علاوہ لیکن جو دوسرے بال ہوتے ہیں ہماری اسکن پہ، اس کے علاوہ جو ہماری سویٹنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے بھی ان بالوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی پروٹیکٹیو کورنگ نہیں ہوگی تو ہر چیز ایکسپوز ہوگی تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. When the author mentioned about the lips, that how they don't have any bones and it's so easy to move them, I was thinking about this condition which is called a cleft lip, where children are born with this deformity where the lip is not complete, so there's a gap, and sometimes it goes all the way into the nose. And you might think that it's just
that the lip is not complete, but it causes so many complications. Children born with this defect are more prone to ear infections. They have speech problems. They have eating problems. From the very beginning, it's so difficult for them to even drink milk. They cannot properly latch on. So there's complications right from the beginning, and then teeth also, dental problems also. And then it's not just a physical struggle, but emotional and mental struggle also. Children face so much bullying because of this, that even though they've had surgery, but still they have difficulty speaking, they have difficulty eating for a very long time. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک چھوٹی سی چیز، یعنی ہونٹ نہ ہوتے تو پھر ہم چڑیلیں ہی لگتے. وَخَلَقَ سُبْحَانَهُ الْيَدَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا آلَةَ الْعَبْدِ وَصَلَاحِهِ وَرَأْسُ مَالِ مَعَاشِهِ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو ہاتھ بنائے، اللتین وہ دونوں جو، ہما وہ دونوں، آلۃ العبد بندے کا آلہ ہیں، وصلاحہ اور اس کا اسلحہ ہے، ورأس مال معاشی اور اس کے معاش کے مال کا اصل زر ہے. فطولهما بحيث يصلان الى ما شاء من بدنه. تو اس نے ان دونوں کو لمبا کیا اس اعتبار سے کہ اس کے بدن میں سے جہاں وہ انسان چاہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ بازو ہمارے اتنے رکھے کہ ہم پاؤں کو بھی چھو لیتے ہیں، اور پیچھے کافی حد تک کمر تک بھی لے جاتے ہیں، موڑ بھی لیتے ہیں، نیچے بھی کر لیتے ہیں. وعرض الکف اور ہتھیلی کو چوڑا بنایا، یعنی بازو اور طرح کے اور بازوؤں کے آگے ہاتھ لگائے تو ہاتھ کی ہتھیلی چوڑی رکھی. لیتمکن من القبض والبسط، تاکہ وہ کھل اور بند کر سکے انسان ہاتھوں کو. وقسم فیہ الاصابع الخمس، اور اس میں 5 انگلیوں کو تقسیم کیا. وقسم کل اصبع بثلاث انامل، اور ہر انگلی کے پھر 3 پور رکھے، پور ہی کہیں گے نا ان کو، یہ 3 جو ہیں جی. والابہام باثنتین، اور انگوٹھے کے اندر 2 انامل رکھے. ووضع الاصابع الاربعۃ فی جانب، 4 انگلیاں ایک طرف رکھی، والابہام فی جانب، اور ایک انگوٹھا الگ سے ایک طرف رکھا. لتدور الابہام علی الجمیع، تاکہ انگوٹھا سب تک پھر سکے، یعنی یہ انگوٹھا سب تک جا سکے، باقی انگلیاں سب تک نہیں جا سکتی. کر کے دیکھیں، چھوٹی انگلی کو ہر انگلی سے ٹچ کریں، ساتھ نہیں ہوتی، لیکن انگوٹھا جو ہے یہ ساری انگلیوں کو ٹچ کرتا ہے. اسی سے ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ورنہ شمار نہ کر سکتے. لتدور الابہام علی الجمیع فہی بمنزلۃ الراعی من الرعیۃ، تو یہ رعیت میں سے راعی چرواہے کی حیثیت سے ہے. والامام من المأمومین، اور باقی پیروکاروں کا امام ہے. فجاءت الید بتدبیر الحکیم العلیم علی احسن حال، تو آیا ہاتھ الحکیم العلیم کی تدبیر کے ساتھ بہترین حالت پر، یعنی اللہ نے بہترین حالت پر اس کو بنایا. جاءت بھی یعنی لایا، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شکل میں. وصلحت للقبض والبسط، اور یہ درست بنایا، یہ درست ہے بند کرنے اور کھولنے کے لیے. وہ مباشرت الاعمال المختلفہ، اور بہت سے مختلف کام کے شروع کرنے کے لیے، ان کو پرسو کرنے کے لیے. مباشرہ یہاں پرسو کرنے کے معنی، بہت سے کاموں کو ہم اس سے کر سکتے ہیں. ان شئت جعلتها مطرقتن، چاہو تو تم اس کو ایک ہیمر بنا لو. اب دیکھیے نا، ہاتھ ہتھوڑی کی طرح بھی کام مکہ بنا کے اس کا ہیمر بنا لو. او مغرفتن، یا چلو بنا لو ہاتھ کو. او آخذتن، یا لینے والا بنا لو. او معطیہ، یا دینے والا بنا دو. او جاذبہ، یا کھینچنے والا بنا دو. او دافع، یا پش کرنے والا. سبحان اللہ، ایک ہاتھ سے کیا کیا کام ہم لیتے ہیں. او للربط، یا اس کو باندھنے کے کام میں لاؤ. او للحل، یا گھولنے کے، ڈیزالو کرنے کے. او للکتابت، یا لکھنے کے. او للرفع، یا کسی چیز کو اوپر اٹھانے کے. او للسحب، یا کسی چیز کو کھینچنے کے. او للذبح، یا کسی کو سلاٹر کرنے کے. او للکنس، یا جھاڑو دینے کے. او للمسح، یا وائپ کرنے کے. او للمشط، یا کنگھی کرنے کے. او للاکل، یا کھانے کے.
اور غیر ذالک من المنافع، یا اس کے علاوہ بھی جو منافع ہیں، التی لا یحصیھا الا الذی خلقھا، جس کو اس کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا مگر وہی جس نے اس کو پیدا کیا. فتبارک من اودعها هذه المنافع وغیرھا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ، بابرکت ہے وہ جس نے ہاتھ کو یہ فائدے سپرد کیے، اس کو دیے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی. یہ تو وہ فائدے نے جو ہر شخص اٹھا رہا ہے. پھر جو اسپیشلسٹ ہیں، مثلا کوئی جو سرجری کرتے ہیں، جو اور مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، کوئی بنائی کرتا ہے، کوئی کڑھائی کرتا ہے، کوئی پینٹ کرتا ہے، کوئی کچھ، تو وہ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. جو اسی کے ساتھ کوئی ٹائپنگ، اب تو سب سے زیادہ ہم کام ہاتھوں سے ٹائپنگ کا لے رہے ہیں. وَرَكَّبَ فِيهَا سُبْحَانَهُ الْأَظْفَارَ، اور اس پر جڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناخنوں کو. اظفار ظفر کی جمع. عَلَى رُؤُوسِهِمَا، ان کے سروں پر. زینۃ اللہ، جو ان کے لیے یعنی انگلیوں کے لیے خوبصورتی بھی ہے. وَإِمَادًا، اور ان کو کھڑا رکھنے کا ذریعہ بھی. وَوِقَایَةً، اور ان کا بچاؤ بھی. اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ہاتھوں کے اگلے حصے جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے، جتنے کام ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں، زخمی ہوتے. وَلْيَلْتَقِطْ بِهَا الْأَشْيَاءَ الدَّقِيقَةَ الَّتِي لَا يَنَالُهَا جِسْمُ الْأَصَابِعِ، تاکہ باریک چیزوں کو اٹھا سکے جن کو انگلیاں خود سے نہیں اٹھا سکتی. آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے جو نکالنی ہے تو آپ بال سے کس سے نکالتے ہیں؟ ناخن سے کھینچتے ہیں اس کو. اسی طرح اور بھی کچھ باریک کام ہے جیسے سوئی وغیرہ. کئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ناخن اٹھا سکتے ہیں. اگر ناخن نہ ہو تو وہ ہاتھ سے وہ چیز اس طرح اٹھ ہی نہیں سکتی. کسی چیز کو کھرچنا ہو وہ بھی ناخن سے ہی ہوتا ہے. کھجلی کرنے کے لیے بھی، جی ہاں، چٹکی کاٹنے. وَجَعَلَهَا سِلَاحًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ، اور انسان کے علاوہ حیوان اور پرندے کے لیے اسلحے کا کام بھی دیتے ہیں. یعنی پرندے ہنٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جو شکاری جانور ہیں وہ ان ناخنوں کے ذریعے ہنٹنگ کا کام کرتے ہیں. وَآلَةً لِمَعَاشِهِ، اور اپنی گزران کا آلہ بناتے ہیں ان کو. وَلْيَحِكَّ بِهَا الْإِنسَانُ بَدَنَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، اور تاکہ کھجلا سکے انسان اپنے جسم کو ضرورت کے وقت. وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ عِظَامَ أَسْفَلِ الْبَدَنِ غَلِيظَةً قَوِيَّةً، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے جسم کے نچلے حصے کی ہڈیوں کو مضبوط بنایا، لیگز وغیرہ کی ہڈیاں جو ہیں. لِأَنَّهَا أَسَاسٌ لَهُ، کیونکہ یہ اس کے لیے فاؤنڈیشن کا کام دیتی. وَعِظَامٌ أَعَالِيهِ دُونَهَا، اور اس کے اوپر کچھ اور ہڈیاں. فی الثخانۃ، تھکنس میں. والصلابۃ، اور مضبوطی میں. لأنها محمولۃ، کیونکہ وہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے. ثم تأمل، پھر غور کرو. کیف جعل سبحانہ الرقبہ، کیسے بنائی اللہ نے گردن. مرکبا للرأس، سر کی سواری کا ذریعہ، سر ٹکانے کا ذریعہ. اگر گردن نہ ہوتی اور سر ہمارا نچلی باڈی پہ ٹکا ہوا ہوتا، بعض اوقات کسی گردن بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے نا. وَرَكَّبَهَا مِن سَبْعِ خَرَزَاتٍ، اور اس کو 7 مہروں کے ذریعے جوڑا. خرزہ ویسے تو کہتے ہیں بیڈ کو، بیڈز نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے بیڈز. مجوفات مستدیرات، جو اندر سے کھوکھلے اور گول ہیں. ثم طبق بعدها على بعض، پھر بعض کو بعض کے اوپر رکھا. حتی کأنها خرزۃ واحدہ، گویا کہ وہ ایک ہی بیڈ ہے، ایک ہی مہرہ ہے، ایک ہی چیز ہے. اتنے بہترین طریقے سے گردن کے مہروں کو درست ہموار کیا. ثم رکب الرقبۃ علی الظہر والصدر، پھر اس گردن کو پیٹھ پر اور سینے پر ٹکایا. یعنی آدھا حصہ آگے کا اس کو سپورٹ دیتا ہے اور آدھا پیچھے کا. اسی لیے ہم پیچھے آگے پیچھے دونوں طرف اس کو کر سکتے ہیں. اگر صرف پیچھے کا حصہ ہوتا تو پھر بھی پوری طرح نہ ٹکتی ہے. ثم رکب الظہر من اعلاہ الى منتہى عظم العجز من 24 خرزہ، پھر سوار کیا پیٹھ کو اس کے اوپر سے اس کے ریئر پارٹ تک. عزم جو ہوتا ہے ہڈی ہوتی ہے، العجز ریئر پارٹ پر جو
کاکسک بون کہہ سکتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے تک اس کو بنایا. کس سے؟ من 24 خرزہ، 24 مہروں کے ساتھ، یہاں سے لے کے پیٹھ تک 24 مہرے بنائے. ورکب بعضھا فی بعض، اور بعض کو بعض کے اوپر سوار کیا. ہی مجمع اضلاعہ، اور وہ کٹھا کرنے والے کلیکٹر ہیں اس کی پسلیوں کے لیے بھی، یعنی یہ مہرے اس کی پسلیوں کو بھی جوڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یعنی آپس میں بھی اوپر نیچے جڑے ہوئے اور پسلیوں کو بھی ساتھ سہارا دیے ہوئے ہیں. اگر پسلیوں کو یہ ریڑھ کی ہڈی سہارا نہ دیتی تو کیا ہوتا؟ کٹھے ہو جاتی ساری. والتی تمسکھا ان تنحل او تنفصل، اور وہ جو اس کو پکڑے ہوئے ہے کہ کہیں گھل نہ جائے یا الگ الگ نہ ہو جائے، یعنی اکھڑ نہ جائے. تنفصل کا مطلب ہے الگ الگ نہ ہو جائے، یعنی کس طرح اس کو آپس میں جوڑا بھی. اگر آپ کبھی ویڈیو دیکھ سکے نا کہ ریڑھ کی ہڈی کہ ایک ایک مہرے کا ڈیزائن کیا ہے اور پھر کس طرح ایک دوسرے کے اوپر گیپ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ گیپ کے اندر کیا کچھ ہے. اگر وہ گیپ نہ ہوتا، ایک ہی ہڈی ہوتی تو ہم صرف ایسے ایسے کر سکتے تھے، مڑ نہیں سکتے تھے، جھک نہیں سکتے تھے. آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے. مجھے ایک بچی مسجد میں ملی، میری بیٹیوں کی طرح ہی ہے، تو وہ سکھ تھی بچی. تو اس نے اپنے دانتوں کے نا یہ بریسز لگوانے تھے، تو انہوں نے دور کر دیں، تو انہوں نے سرجری کی تو اس کا جا جو ڈسلوکیٹ ہو گیا. اس سے وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی ساری میموری لوز کر گئی. اللہ اکبر. کہ میں صبح کے وقت اٹھتی تھی، مجھے یہ نہیں پتا ہوتا سیریل کا ڈبہ کہاں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس طرح پھر اس نے ساری ریسرچ کی، کہتی کہ بڑے ڈاکٹروں کسی کہیں مجھے آرام نہیں آیا، اور وہ مسلمان ہو گئی. پھر اس نے یوسف اسلام کے کوئی دیکھی سی ٹی وی پہ کوئی ویڈیو وغیرہ اس کی دیکھی، تو اسے پھر اور وہ مسلمان ہوگی. ابھی تک بھی وہ سفر کر رہی ہے، بڑی سرجریز اس کی ہوئی ہیں. تو دیکھیں جا کتنی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا انعام دیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح میری بیک کی سرجری ہوئی ہے، اینڈ پہ آپ ہی اس پہ، تو میری سرجری ہوئی ہے تقریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں. پہلے 3 مہینے میں نے انگڑائی بھی نہیں لینی تھی، اور سوچا بیک کی سرجری تھی، میں کھانا کھاتی تھی تو میں اس طرح اپنا منہ نہیں کر سکتی تھی، گند ڈالتی تھی. بازو بھی ابھی میرے اتنے نہیں ایکٹیو ابھی بھی، اور تھی بیک پورے جسم کو تھاما ہوا. جی سارا. جی استاذہ، یہ جو لڑکی کا یہ بتا رہے ہیں، دنیا کی مصیبت دیکھ کے اس کو کتنا بڑا انعام مل گیا کہ اسلام اس کو اسلام کی نعمت مل گئی. یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. آخر میں جو لا الہ الا انت، تو سب کچھ کر تو اللہ ہی رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، میری بھابھی ہیں، وہ ڈاکٹر ہے خود بھی، تو ان کا ایک مہرہ لائک گل گیا. سلپ ہو گیا. جی نہیں، سلپ نہیں ہوا، وہ بالکل گھس گیا، گل گیا، ختم ہو گیا. جی گھل گیا. تو اس کی وجہ سے وہ بالکل بیڈ پہ ہو گئی. پھر ڈاکٹروں نے تقریباً میرے خیال 8 گھنٹے کھڑے ہو کر ان کا آپریشن کیا، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں ان کو کھڑے ہونے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم ایک چھوٹے سے مہرے کی کتنی نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیر. استاذہ، یہ پڑھتے پڑھتے بس آج سجدے کی دعا کا مفہوم صحیح سمجھ آ رہا ہے. سجدہ وجیہ الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، کہ اب جب سجدہ کریں گے وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین. مطلب اب سجدہ اور طرح سے ہوگا. بالکل. اور جیسے نماز ہے نا، جیسے جمعے کی نماز میں فجر کے وقت سورت السجدہ پہلے پڑھی جاتی. ایک حدیث اس موقع پہ سنا دوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ باقی تمام جو جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ان میں سے سب سے افضل نماز جو ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ساری نمازیں اپنی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جمعے کی فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں مسنون کیا ہے پڑھنا؟ پہلی رکعت میں سورت السجدہ اور دوسری میں سورت الدہر. سورت السجدہ جو اس میں بیچ میں سجدہ آتا ہے نا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام جب بیچ میں سجدہ میں جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اچھا اب نیچے جا کے سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی خوشی سے کریں جا کے. سبحان اللہ، کیسی کیفیت انسان پہ اس وقت طاری ہوتی ہے نا. اور سورت السجدہ تو ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے. ہو سکے تو یاد کر لیں، جن لوگوں کو سورت الملک یاد ہوگی یا وہ السجدہ یاد کر لیں تاکہ جمعے کے دن صبح کے وقت پڑھ سکیں. السلام علیکم. یہ اب خیال ہوا کہ جب اپنی شکل دیکھیں تو کہیں ہر چیز ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور جو دوسروں کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں. بالکل بالکل، بہت بڑا سبق ہے. نہیں، کسی کی شکل پر بھی
اپنی ہو یا کسی کی، ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس میں کوئی نقص نکالیں. اللہ کی حکمت کے تحت ہی ہر ایک کی جو بھی عضو جیسے بنا ہے اسی نے بنایا ہے. جی السلام علیکم استاذہ. کل میرے پاس بلکیس آئی تھی جو آپ کی اسٹوڈنٹ ہی ہیں، تو پتہ نہیں اس کی طبیعت اس کی ٹھیک نہیں تھی. پہلے تو کہہ رہی تھی میں نہیں آ رہی ہوں، لیکن جیسی آئی وہ سیڑھی چڑھنے لگی تو اتنی زور سے چیخی اب گھر کے باہر سے، تو ہم لوگ سارے دوڑتے ہوئے گئے کہ کیا ہوا. تو زور زور سے چیخ رہی تھی، بس ایک کوئی نرو پنچ ہو رہی تھی کہنے لگی. بعد میں ہم لوگوں نے سب نے ہاتھ پکڑ کے اس کو 5-6 لوگوں نے اندر لے کر آئے. بس ایک اسٹیپ لینے والے مشکل ہو رہا تھا. اب اس کو کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگی کہ میرے ایک کوئی نرو پنچ ہو رہی ہے. بس اس کے بعد سے چیخیں مار رہی تھی. کہنے میں اتنی زور سے چیختی کہ گھر کے اندر تک آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر. توبہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس لیے یہ صبح کے وقت فجر کے ساتھ باندھ لیں یہ دعا 2 سنت اور فرض کے بیچ میں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت آپ مڑے تو کچھ ہو جائے، اٹھے تو کچھ ہو جائے، بیٹھے تو کچھ ہو جائے، کس وقت کیا ہو جائے. صرف اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. میں نے بتانا تھا کہ میری کمر کے لیے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا ہے. میرے مہروں کے درمیان میں ایک جو گیپ ہے اس کی وجہ سے میری نروس پنچ ہوتی ہیں. تو میں رات کو میں جب بھی سوتی ہوں اور اٹھتی ہوں، میں جتنی دفعہ بھی، تو میرا کوئی نہ کوئی سائڈ سن ہوتا ہے. اور میں لکھنے، پڑھنے، کام کرنے اور سب میں موبلٹی میں میری بہت مشکل ہے. لیکن جب میری کوئی شکل دیکھتا ہے تو الحمدللہ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کتنی بڑی تکلیف سے گزری ہوں. اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ میں ابھی تک اپاہج نہیں ہوئی. شکر اللہ کا. وہ کہہ رہے تھے کہ 4-5 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ تمہارے نچلا دھڑ مارا جائے گا، اب کہہ رہے ہیں کہ تم کسی بھی دن اٹھو گی تو صبح اٹھ نہیں سکو گی. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ بس یہ دعا پڑھتی رہیں، اللہم عافنی فی بدنی اور اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. جو مردے سے زندہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر جو مرضی کہتے رہیں، تھنکنگ پازیٹو رکھیں کہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ. جو اس کے ہاتھ میں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کوئی انسان ذریعہ بھی بنتا نا وہی دل میں ڈالتا ہے. اور صبح صبح جب دل میں کوئی خیال آتا ہے نا، اچھا آج یہ کرنا چاہیے یا فلاں کام کرنا چاہیے، تو میں پھر رک کے سوچتی ہوں یہ میرے دل میں کس نے ڈالا ہے، یعنی یہ خیال مجھے کہاں سے آیا، کون ہے یہ مہربانی کرنے والا، کس نے یہ رزق مجھے دیا کہ اب میں اگر اس پر عمل کرتی ہوں تو کسی کی خیر، کسی کی بھلائی، اور اس کے بعد یہ کہ اپنی بھلائی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کی نعمت ہے، اس پر بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طرح کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ اس کو سمجھ دے دیتا ہے، وہ ہمارے مسئلے کو سمجھ کر ہماری مدد کر دیتا ہے. شفا وہی دے رہا ہوتا ہے. اساتذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کو جوڑوں کا پرابلم ہو جاتا ہے جب اولڈ ایج میں اسپیشلی جاتے ہیں، تو یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے کہ ضروری ہونا چاہیے جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ بھئی ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ اصل میں ہوتا ہے کہ ہماری جب ہارمونس ختم ہوتے ہیں تو ہماری بہت ساری باڈی چیزوں کو ویسے ڈائجسٹ نہیں کر سکتی، ابزارب نہیں کر سکتی، ان کو اسیمولیٹ نہیں کر سکتی. تو ان کو اگر اپنی ڈائٹ سے نکال دیں تو یہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے ویٹ ہے یا جس میں بھی گلوٹن ہوتی ہے ان چیزوں کو نکال دیا جائے، ملک، ڈیری وغیرہ کو نکال دیا جائے. پھر اور بھی کئی لوگوں کو ڈفرینٹ چیزوں سے نا ریئیکشن ہوتا ہے، اگر وہ دیکھ لیں کہ کس سے ہو رہا ہے اور ان کو نکال دیں تو یہ جوائنٹ پرابلمس ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ اتنا سفر کر رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے اور سرجریز وغیرہ کروا رہے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ان چیزوں کو نکال دیں، جو کہ آسان نہیں ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ مطلب روٹی نہیں کھانی ہے آپ نے آج سے اور دودھ کی چیزیں نہیں کھانی آج سے، لیکن کرنے سے بہت فائدہ. آپ یقین کریں دعا سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. ہاں بالکل، الحمدللہ. بالکل جب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے میں تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگتی ہوں. الحمدللہ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ پاس اللہ سہل الا ما جعلته سہلا. جس چیز کو اللہ آسان کرتے وہ یقین کریں آسان ہو جائے. میں نے ایک لمبا عرصہ حرام درجے میں یہ روٹی اور ان چیزوں کو چھوڑ کے دیکھا ہے اور الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوا ہے. تو اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے اگر آپ کو واقعی اس سے کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے تو، کیونکہ پرہیز جو وہ علاج سے بہتر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.